لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 1899۔ ارباز بن ساریہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اسے اجر دیا جاتا ہے۔ میں یہ حدیث سن کر اٹھا اور میں نے اپنی بیوی کو پانی پلایا اور میں نے اسے یہ حدیث سنائی۔ اصل بات یہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ بڑا خوبصورت رشتہ ہے، یہ دنیا کا سب سے بہترین رشتہ ہے، اور اس رشتے میں اللہ تعالیٰ نے مودت اور رحمت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی یہ بتائی ہے کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری جنس سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت ڈال دی۔ اب اس کے لیے قرآن مجید ہمیں کیا کہتا ہے کہ ان کے ساتھ رہنا ہے تو کیسے رہو، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کے ساتھ ان کے ساتھ رہو۔ اس کے بیوی کے منہ میں تم لقمہ ڈالتے ہو، یہ صدقہ ہے، حالانکہ بیوی کو کھلانا تو لازمی ہے، یہ مرد کی سب سے پہلی ڈیوٹی ہے، پہلا فرض ہے کہ وہ بیوی کے اخراجات اٹھائے، جب خود کھائے اسے کھلائے، جب خود پہنے اسے پہنائے۔ لیکن اس کے باوجود اگر وہ یہ کام اللہ کا حکم سمجھ کے کرتا ہے تو یہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا صدقہ ہے۔ یہ جو اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اس سے مجھے ایک اور بات سمجھ آتی ہے۔ اللہ کے رسول یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ بیوی کا خرچہ اٹھانا صدقہ ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالو، مردوں کو موٹیویٹ کیا کہ بیوی کے منہ میں لقمہ بھی ڈال دیا کرو۔ کیا خیال ہے، اگر لڑائی ہوئی ہو میاں بیوی کی تو بیوی کے منہ میں مرد لقمہ ڈال دیتا ہے، لڑائی ختم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بڑے طریقے کے ساتھ موٹیویٹ کرتے ہیں۔ تو بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی صدقہ ہے، اور پھر بیوی کو شوہر جب پانی پلاتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہوتا ہے۔ اور ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی تو میں اٹھا، میں نے اپنی بیوی کو پانی پلایا اور ساتھ میں نے اس کو یہ حدیث سنائی۔ تو مرد حضرات یہ حدیثیں بھی سن لیا کریں۔ ہمارے معاشرے میں مرد حضرات جو ہے ان کے یہ طریقے نہیں ہو، تو یہ دونوں باتیں یاد رکھیں، دونوں احادیث ہیں۔ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا صدقہ ہے، اور بیوی کو جب شوہر پانی پلاتا ہے تو اسے اس چیز کا بھی اجر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ کیا رکھا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ لباس انسان کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور یہ رشتہ سب سے زیادہ قربت والا رشتہ ہے۔ اس کے علاوہ لباس انسان کو زینت بخشتا ہے۔ آپ دیکھیں، ہمارا جسم جو ہے بڑا ٹیڑھا میڑھا ہے، لیکن جب ہم لباس پہن لیتے ہیں تو لباس ہمیں خوبصورتی بخشتا ہے، ہم اچھے لگتے ہیں۔ تو میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے باعث زینت ہوتے ہیں۔ لباس ہمیں گرمی سردی سے بچاتا ہے۔ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کی مشکل اور تنگی میں ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں۔ لباس ہمارے عیب ڈھانکتا ہے، جو ہوتا ہے میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے رازوں پر پردہ ڈالتے ہیں اور ایک دوسرے کی عزت بڑھاتے ہیں۔ تو یہ ذمہ داریاں مرد کی بھی ہیں اور یہ ذمہ داریاں عورت کی بھی ہیں۔ میں مردوں کو ضرور متوجہ کروں گی کہ مرد ان باتوں کو سوچیں۔ ہمارے ہاں مرد سوچتے ہیں یہ ساری ذمہ داریاں عورت کی تو ہیں، عورت کو تو میری عزت کا بھی خیال کرنا چاہیے، اور عورت کو تو میری خدمت بھی کرنی چاہیے، اور عورت کو تو میرے منہ میں لقمہ بھی ڈالنا چاہیے، اور عورت کو میری اطاعت بھی کرنی چاہیے۔ لیکن مرد کا اپنا رویہ بعض اوقات ایک مسلمان کے شایان شان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جو مرد ایسا کرتے ہیں ان کی نیکی کو قبول کرتے ہیں، اور جو مرد ایسا نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ انہیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات آخر میں دوبارہ کہنا چاہوں گی، میاں بیوی کا رشتہ محبت اور رحمت کا رشتہ ہے، آقا اور لونڈی کا رشتہ نہیں۔ حدیث نمبر 1901،
حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی رات کو سفر وغیرہ سے واپس آئے تو وہ اپنی بیوی کے پاس اس وقت تک نہ آئے جب تک کہ وہ اپنے بال نہ صاف کر لے اور پراگندہ بالوں والی کنگھی نہ کر لے۔ یہ ایک حدیث کا ٹکڑا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، تو جب ہم مدینہ پہنچے تو اپنے گھروں کو جانے لگے تو آپ نے فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ تاکہ تمہارے گھر والے جو ہیں وہ تمہارے لیے تیار ہو جائیں، اور خاص طور پر بیویاں۔ ٹھیک ہے، تو جب شوہر سفر سے واپس آئے تو پھر مردوں کو چاہیے کہ وہ گھر اطلاع دے کر جائیں۔ اس دور میں تو ایسا ممکن نہیں تھا، تو اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دیتے تھے صحابہ کو کہ تم فوراً گھر میں نہ جاؤ، تم مسجد میں آؤ، پہلے 2 رکعت نماز پڑھو، اتنی دیر میں تمہارے گھر والوں کو اطلاع مل جائے گی، تھوڑا ان کو موقع دو تاکہ گھر والے اپنی صفائی ستھرائی کر لیں۔ تو آج کل تو ہمارے لیے بڑی آسانی ہے، فون کرتے ہیں، میں جی اتنے بجے آ رہا ہوں۔ بعض مردوں کو بڑی یہ عادت ہوتی ہے، نہیں جی میں نے سرپرائز دینی ہے، تو یہ سرپرائز کبھی کبھار تو چلو ہو جانا چاہیے، لیکن یہ روٹین نہیں بننا چاہیے۔ طریقہ کیا ہے، اصول کیا ہے، گھر میں اطلاع دے کر آئیں تاکہ گھر والے آپ کا استقبال اچھی طرح سے کر سکیں۔ خاص طور پر بیوی اپنے صفائی ستھرائی کر لے، اس کے اپنے بالوں وغیرہ کی صفائی کر لے، اور اپنے بالوں کی کنگھی کر لے، اپنی آرائش اور زیبائش بھی کر لے۔ خامن کے لیے تیار ہونا بہت بڑی نیکی ہے، نہ صرف اس کے لیے تیار ہوں بلکہ اسے بتائیں بھی میں تمہارے لیے تیار ہوئی ہوں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بہترین بیوی کون سی ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا جب تو اسے دیکھے تو خوش ہو جائے۔ تو خامن سفر سے آیا ہے، تھکا ہے، تو آئے اپنے بیوی بچوں کو دیکھے، صاف ستھرا گھر ہو، بیوی جو ہے اس کے لیے سجی بنی ہو، آدمی کی آدھی تھکاوٹ وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح مرد ملازمت سے واپس آئیں یا اپنی ڈیوٹی دے کر آئیں، تب بھی عورتوں کو ان کا استقبال اچھی طرح کرنا چاہیے۔ سفر کے بعد تو خاص طور پر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ مرد بھی اچانک نہ گھر میں آئیں اور عورتیں بھی ان کے لیے خاص طور پر تیار ہوں۔ یہ تیار ہونا بہت بڑی نیکی ہے۔ حدیث نمبر 1903، سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں سعادت سے ہیں، نیک بیوی، کھلا گھر، نیک ہمسایہ اور اچھی سواری، اور 4 چیزیں بدبختی سے ہیں، برا ہمسایہ، بری بیوی، بری سواری اور تنگ گھر۔ تو لہٰذا یہ 4 چیزیں دوبارہ دہرا دیتی ہوں، 4 چیزیں سعادت سے ہیں۔ سب سے پہلی بات کون سی ہے؟ نیک بیوی۔ نیک بیوی جسے دیکھ کے تمہارا دل خوش ہو جائے، تب تم اس کو حکم دو، وہ تمہاری بات مانے، وہ تمہارے گھر کی حفاظت کرے، تمہارے اولاد کی حفاظت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ تو ایسی بیوی جو ہے یہ انسان کے لیے گھر کو جنت بنا دیتی ہے۔ اور اگر لڑاکی بیوی ہو، شکوے شکایت کرنے والی، مرد آ جائے گھر میں اور اس نے سر پہ پٹی باندھ لی آتے ہی، میرا تو سر میں بڑی درد تھی آج، بچوں نے مجھے بڑا تنگ کیا، گھر میں آج خرچہ نہیں تھا، فلاں سودا لے کے دینے والا کوئی نہیں تھا، اب آئے ہو تو مجھے سارے کام کر کے دو، تو مجھے بتائیے مرد پھر گھر میں آنا پسند کرے گا کہ گھر سے بھاگنا پسند کرے گا؟ ٹھیک ہے، تو ایسا ہے، نیک بیوی انسان کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے، جو کہ اس کو نیکی کی طرف مائل بھی کرے، اس کو ایسے مواقع فراہم کرے جس کے ساتھ اس کو نیکی کرنی آسان ہو جائے۔ اور بری بیوی جو کہ ہر وقت لڑتی رہتی ہے، شکوے شکایت کرتی رہتی ہے، جھگڑتی ہے، میں آپ کو ایک بات ضرور اس وقت بتانا چاہتی ہوں، شکوے شکایت کرنے پر حضرت ابراہیم نے حکم دیا تھا حضرت اسماعیل کو کہ اپنے گھر کی دہلیز بدل دو، اور اس کی وجہ صرف ایک تھی۔ حضرت ابراہیم نے اسے پوچھا تھا، ہاں بھی تمہارا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے، ہر وقت فقر و فاقہ رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسی بیوی خامد سے 24 گھنٹے لڑائی کرتی رہتی۔ حضرت ابراہیم نے اسی بات پہ کہا تھا کہ اس کو اپنی دہلیز بدل دو۔ دوسری دفعہ حضرت اسماعیل سے ملنے کے لیے آئے تو
حضرت اسماعیل اب بھی پہلے کی طرح گھر نہیں تھے. بیوی سے پوچھا ہاں بھی کیسا گزارا ہوتا ہے؟ کہنے لگی بڑا اچھا گزارا ہوتا ہے الحمدللہ. حضرت ابراہیم جو تھے انہوں نے انتظار کیا، لیکن حضرت اسماعیل جو تھے کافی دن گزر گئے تو نہ آئے، تو حضرت ابراہیم واپس چلے گئے ملے بغیر. لیکن ان کی بیوی کو پیغام دے گئے کہ اس دہلیز کو باقی رکھنا. مراد کیا تھی؟ یہ تمہاری بیوی بہت اچھی. تو دوسری بات، کشادہ گھر، کھلا گھر ہو، شریعت اس کو پسند کرتی ہے. تنگ گھر ہو جہاں پہ آپ کو اٹھنے بیٹھنے میں بھی مشکل ہو رہی ہو، وہاں پہ انسان کو ہر وقت کی تکلیف ہوتی ہے، تو اپنی استطاعت کے مطابق کھلا گھر بنا لیجئے. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ قرضے لے کے یا حلال حرام کا خیال کیے بغیر کھلا گھر بنائیں. اپنی استطاعت کے مطابق جتنا ہو سکتا ہے کھلا گھر جو ہے وہ انسان کی نیک بختی ہے. اسی طرح اچھے ہمسایوں کے ساتھ انسان کا ہر وقت کا واسطہ پڑتا رہتا ہے. ہمسائے اچھے ہوں، آدھی رات کو آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے، کوئی بیمار ہو گیا ہے، ہمسائے آپ کے ساتھ بالکل بہن بھائیوں کی طرح آپ کا ساتھ دیں گے. اور اگر ہمسائے برے ہوں، آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ آپ کی مشکل میں، آپ کی تنگی میں وہ آپ کو کوئی فائدہ مند نہیں ہوں گے. اور چوتھی بات، آرام دہ سواری کے ساتھ بھی انسان کا 24 گھنٹے کا واسطہ ہے. سواری اچھی ہو تو انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور اگر سواری جو ہے تنگ کرنے والی ہو، روز اس کی آپ کو مرمت ہی کرانی پڑتی ہو. آج کل ہم گاڑیاں ہماری سواریاں ہوتی ہیں، روز گاڑی جو ہے وہ ورک شاپ بھیجنی پڑتی ہے، پیٹرول زیادہ کھا لیتی ہے، جتنا فائدہ دیتی ہے اس سے زیادہ اس پر لگ جاتا ہے. تو آپ یہی کہیں گے نا کہ سواری کو میں چھوڑ ہی دوں تو اچھا ہے. تو اصل بات ہے یہ 4 چیزیں آپ کی خوش قسمتی سے بھی ان کا تعلق ہے، اور اگر یہ 4 چیزیں تنگ کرنے پہ آئیں تو پھر خوش قسمتی باقی نہیں رہتی، باقی بدبختی ہی رہ جاتی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت سے خوش بخت بنا دے. کیا ہمیں یہ ساری چیزیں عطا فرما دے جو کہ سعادت کی نشانی ہے. حدیث نمبر 1905 حضرت علی سے روایت ہے، ہم مکہ سے نکلے، حضرت حمزہ کی بیٹی ہمارے پیچھے چل پڑی اور اس نے آواز دی، چچا جان چچا جان. حضرت حمزہ آپ کو پتہ ہے غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، تو ان کی بیٹی جو تھی یتیم تھی. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم مکہ سے نکلیں تو ان کی حضرت حمزہ کی جو یتیم بیٹی تھی ہمارے پیچھے آ گئی اور چچا جان کہہ کر پکارنے لگی. میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اسے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا اور کہا یہ تیرے چچا کی بیٹی ہے، اس کو تم اپنے پاس رکھو. جب ہم مدینہ پہنچے تو اس کے بارے میں حضرت زید اور حضرت جعفر جھگڑنے لگ پڑے. میں نے کہا میں اس کو لے کر آیا ہوں اور یہ میرے چچا کی بیٹی ہے. زید نے کہا یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، اور جعفر نے کہا یہ میرے چچا کی بیٹی ہے اور اس کی خالہ میری بیوی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ دیتے ہوئے حضرت جعفر سے فرمایا تو اپنی خلق میں، اپنی پیدائش میں اور اپنے خلق میں میرے سے مشابہ ہے. زید سے فرمایا تو ہمارا بھائی ہے اور تو ہمارا دوست ہے، اور مجھے یعنی حضرت علی سے کہا کہ تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. اس طرح کرو، یہ بچی اس کی خالہ کے حوالے کر دو کیونکہ خالہ ماں ہوتی ہے. میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ اس سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے فرمایا یہ میری رضائی بتیجی ہے. ایک واقعے کا ذکر ہے جس واقعے میں بہت سے تربیت کے پہلو ہیں. حضرت حمزہ کی بیٹی جو ہے اس کو حضرت علی جو ہیں مکہ سے لے آتے ہیں. حضرت علی کے ساتھ حضرت فاطمہ بھی ہوتی ہیں، اور حضرت علی حضرت فاطمہ کو حضرت حمزہ کی بیٹی دے دیتی ہیں اور ان سے کہتی ہیں کہ ان سے اپنے پاس رکھو، یہ تیرے چچا کی بیٹی ہے، تیری بہن لگتی ہے. تو جب یہ لوگ مدینے پہنچے تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جعفر اور حضرت علی کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. تمام یہ چاہتے تھے کہ ایک یتیم بچی کو
جو اس کی کفالت ہے وہ ہم کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی ایسی تربیت کی ہوئی تھی کہ یہ ایک نیکی کرنے کے معاملے میں اختلاف ہو رہا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے یہ نیکی میں کر لوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت ان کے سامنے تھی کہ جس گھر میں یتیم کی کفالت اچھی طرح ہو رہی ہو وہ گھر بہترین گھر ہے۔ اور ایک اور بھی حدیث ان کے سامنے تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو یتیم کی کفالت کرے گا قیامت والے دن میں اور وہ اس طرح آئیں گے، اور آپ نے اپنی 2 انگلیوں کا اشارہ کیا تھا۔ تو اس نیکی کو حاصل کرنے میں تینوں کا آپس میں اختلاف ہو رہا ہے۔ حضرت جعفر جو ہیں یہ حضرت علی کے بھائی ہیں، حضرت علی کے بھائی ہیں، تو حضرت جعفر کا خیال یہ تھا کہ یہ مجھے ملنی چاہیے، میں اس کو پالوں گا۔ حضرت زید کا خیال یہ تھا کہ یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، اور حضرت جعفر نے کہا یہ میرے چچا کی بیٹی ہے اور اس کی خالہ میری بیوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا دیا، حضرت جعفر سے کہنے لگے کہ تو اپنی پیدائش میں اور اپنے اخلاق میں میرے جیسا ہے۔ حضرت زید سے کہا، یہ حضرت زید بن ثابت ہیں، ان سے کہا کہ تو ہمارا بھائی ہے اور ہمارا دوست ہے۔ یہ زید بن حارثہ ہیں، زید بن ثابت نہیں، زید بن حارثہ ہیں کہ تو ہمارا بھائی ہے اور ہمارا دوست ہے۔ آپ کو پتہ ہے ان کو بھی اللہ کے رسول نے اپنا بیٹا بنایا، پہلے بیٹا بنا لیا تھا، بعد میں جب حکم آ گیا تو پھر ان کو زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ تو ہمارا بھائی ہے اور تو ہمارا دوست ہے، اور مجھے یعنی حضرت علی کو کہا کہ تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، اور اس طرح کرو کہ بچی اس کی خالہ کے حوالے کر دو، کیونکہ خالہ ماں ہی ہوتی ہے۔ لہٰذا کس کو دی بچی، کس کو ملی؟ حضرت جعفر کے حصے آئی، کیونکہ حضرت جعفر کی جو بیوی تھی وہ ان کی اس بچی کی خالہ تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا، باقی لوگوں کو بڑی اچھی طرح مطمئن کر دیا۔ اور آپ نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا ہے، ہر ایک کو انکریج کرتے ہیں، تو مجھ سے ہے میں تم سے ہوں، زید بن حارثہ تو میرا بھائی ہے تو میرا دوست ہے۔ اور فیصلہ کیا میرٹ پہ، اور وہ میرٹ کیا تھا کہ جس کے گھر اس بچی کی خالہ تھی ان کے حوالے کر دی، ٹھیک ہے جی، کیونکہ خالہ ماں جیسی ہی ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا، یعنی حضرت علی کہنے لگے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ اسے نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے فرمایا یہ میری رضائی بتیجی ہے۔ حضرت حمزہ جو تھے ان کے ساتھ آپ کا ایک تعلق تو تھا چچا ہونے کا، تو چچا زاد سے تو شادی ہو سکتی ہے، کزن سے، لیکن حضرت حمزہ کے ساتھ آپ کا ایک اور بھی رشتہ تھا کہ حضرت حمزہ آپ کے رضائی بھائی لگتے تھے، اور رضاعت سے بھی وہی رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو کہ نسب سے حرام ہو جاتے ہیں۔ تو چونکہ وہ رضائی بتیجی تھی تو اس لیے میرا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چلا۔ تو 2-3 باتیں اس حدیث میں اپنے سامنے رکھ لیجئے۔ پہلے یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت صحابہ کی ایسی کی ہوئی تھی کہ صحابہ میں ایک نیکی کرنے کے بارے میں جھگڑا ہو رہا ہے، اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم ہر نیکی سے جان چھڑا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی مجھے نہ کرنا پڑے، مجھے یہ بھی نہ کرنا پڑے۔ کسی نیکی کے بارے میں دعوت دی جائے، ہر ایک کا دل ہوتا ہے کہ نہیں جی میری تو جان اسے بچ جائے تو تبھی اچھا ہے، حالانکہ یہ لوگ جو ہیں ان کو کہا بھی نہیں جا رہا، لیکن ان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا جذبہ پیدا کر دیا تھا کہ وہ موقع تلاش کرتے تھے کہ کس موقع پر ہم نیکی کر سکیں، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گفتگو کرنے کا انداز آپ ضرور دیکھیے، کسی کو بھی ڈسکریج نہیں کیا۔ حضرت علی سے کہتے ہیں تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، اور حضرت زید سے کہتے ہیں تو ہمارا بھائی ہے اور ہمارا دوست ہے۔ اسی طرح حضرت جعفر سے کہتے ہیں کہ جعفر جو ہیں وہ اپنی شکل و صورت میں اور اپنے اخلاق اور کردار میں میرے جیسے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو بھی سیکھنے کی کوشش کیجیے، اچھی بات منہ سے نکلے، بری بات منہ سے نہ نکلے، کسی کو انکریج کریں، کسی کو ڈسکریج نہ کریں، اور سب سے بڑی بات نیکی کے مواقع تلاش کریں جہاں سے آپ اپنی آخرت کے لیے
بہتر اعمال اکٹھے کر سکے۔ حدیث نمبر 1906۔ ابو عبداللہ بن حبار بن اسود اپنے باپ سے اور وہ ان کے دادا حضرت حبار سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی۔ ان کے پاس ایک ڈول تھا اور ایک باجا سا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آوازیں سنی۔ آپ نے پوچھا یہ آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ کہا گیا کہ حبار نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کی تشہیر کرو، نکاح کی تشہیر کرو، یہ نکاح ہے، یہ زنا نہیں ہے۔ ایک راوی کہتے ہیں میں نے کہا کہ ڈول کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایک بڑا سا ڈول ہوتا ہے۔ اور حدیث آپ کے سامنے آ گئی۔ اب یہاں پہ ہمیں کیا اصول مل رہا ہے کہ نکاح کے موقع پر تھوڑا بہت ہلا گلا کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ڈول اور دف استعمال کی جا سکتی ہے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دف کا حکم بھی دیا، بلکہ آپ نے ایک موقع پر کہا انصار کی کوئی شادی تھی تو آپ نے کہا کہ کیا تم نے اس موقع پر دف کا انتظام کیا ہے؟ انصار جو ہیں اس چیز کو پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک موقع پر آپ نے دف کا حکم بھی دیا۔ اب اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علماء پھر گانوں سے اور ڈیک سے منع کیوں کرتے ہیں؟ اصل سوال یہ ہے، جب شریعت ہمیں تھوڑا بہت ہلا گلا کرنے کی اجازت دیتی ہے، تھوڑا بہت شور شرابہ کرنے کی اجازت دیتی ہے، ڈول بجانے کی بھی اجازت دیتی ہے، دف کا حکم بھی اللہ کے رسول دے رہے ہیں، تو مسئلہ کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے حکم دے رہے ہیں تاکہ نکاح کا اعلان ہو جائے، لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ نکاح ہو گیا ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم لوگ جو ہیں گانے لگاتے ہیں یا ہم لوگ جو ہیں وہ میوزک بجاتے ہیں، تو اصل بات ہے ہمیں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ ڈول اور دف کی اجازت تو ہے اور میوزک اور گانوں کی اجازت نہیں ہے، اور وہ کیوں نہیں ہے؟ اصل بات ہے ڈول جو ہوتا ہے وہ ایک ایسا ہونا چاہیے جو ایک طرف سے کھلا ہو۔ یہ جو ہماری ڈولکیاں ہوتی ہیں گھروں میں جو ہم سادی سی بجاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ بھی ایک طرف سے کھلی نہیں ہوتی، ان میں سے بھی آواز جو نکلتی ہے وہ سریلی نکلتی ہے۔ اسی طرح دف جو ہوتی ہے، دف بھی ہم لوگ اس کو جانتے ہوں گے، وہ دف بھی جو ہے وہ ایک طرف سے کھلی ہوتی ہے۔ تو اگر دف کو اور یہ یک طرفہ ڈول جو ہے اس کو سامنے رکھیں تو اس سے ہمیں کیا سمجھ آتی ہے؟ ہمیں گڑا بجانے کی اجازت مل سکتی ہے، ہمیں کوئی پرات بجانے کی اجازت مل سکتی ہے، لیکن ایسا آلہ جو کہ دونوں طرف سے کور ہو، اس میں سے آواز زیادہ سریلی نکلتی ہے، اور اس سریلی آواز کو شیطان کی آواز کہا گیا ہے۔ ہمارے جو باجے ہیں یا ہماری جو ڈیک ہے یا ہمارا جو میوزک ہے وہ سٹارٹ وہاں سے ہوتا ہے جہاں پہ شریعت منع کر رہی ہوتی ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں آگے سے سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈول کی جو سب سے زیادہ سادی سی ہوتی ہے عورتیں گھروں میں رکھ لیتی ہیں، اور جس گھر میں شادی ہو 2 مہینے پہلے ڈول کی بجنی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ ڈول کی بھی 2 طرف سے منڈی ہوتی ہے، ہمیں جو جس چیز کی اجازت ہے ایک طرف سے منڈی ہوئی ہو، دوسری طرف سے کھلی ہو۔ دف بھی ایک طرف سے ہوتی ہے، ایک طرف سے کھلی ہوتی ہے، تو ان سے زیادہ سریلی آواز نکلتی ہے۔ تو ہمارے جو باجے ہیں یا ہماری جو میوزک ہے وہ اس کا آغاز ہی وہاں سے ہوتا ہے، شریعت جس سے بہت پہلے منع کر چکی ہوتی ہے۔ ایک تو وجہ ہو گئی یہ، دوسری وجہ یہ ہوتی ہے ہمارے جو گانے ہیں وہ اتنے گندے گانے ہوتے ہیں کہ انسان ان کو سنے تو شرم کھائے۔ میں عام طور پہ گانے نہیں سنتی۔ ایک دفعہ میں بیٹھی ہوئی تھی، اس میں یہ جو ہوتی ہیں چھوٹی گاڑیاں ہوتی ہیں مزدہ میں بیٹھی تھی، اتفاقاً مجھے بیٹھنا پڑ گیا۔ وہاں انہوں نے خوب زور سے ڈیک لگایا ہوا تھا۔ میں نے دل میں سوچا آج میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے۔ پہلے تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی، لیکن جب سمجھ مجھے آئی تو میں سچی بات آپ کو بتاؤں، میں شرم سے ڈوب مری۔ کیا الفاظ تھے؟ آج سینے نہ لگ جا ٹھا کر کے۔ تو اس طرح کے گانے، میں سوچتی ہوں اس طرح کے گانے تو بے حیائی کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں۔ میں شرم سے ڈوب گئی کہ یہ ایک عورت ایسا کہہ سکتی۔ ہاں، لیکن ہمارے گانے یہی اعلان کر رہے ہوتے ہیں
وہ ایک گانا میں نے سنا تھا اور اس کے بعد میں نے پہلے بھی اللہ کا شکر ہے اللہ نے توفیق نہیں دی، لیکن وہ سن کے تو وہ مجھے آج تک یاد ہے۔ تو اس طرح کے جب آپ گانے گاتے ہیں، اس طرح کے گانوں کو شریعت قطعاً اجازت نہیں دیتی۔ گانے آپ اس طرح کے گا سکتے ہیں جیسے کوئی ہمارے ہاں ٹپے ہوتے ہیں شادی کے موقع پر کوئی لڑکیاں اپنے جو ہوتی ہیں میکے والوں کی محبت میں کوئی بات کر رہی ہوتی ہیں، کوئی اپنی سہیلیوں سے بچھڑنے کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہیں، تو اس طرح کے جو ٹپے ہمارے ہاں گاتے ہیں، لیکن ان ٹپوں میں اگر کہیں کسی کی جا رہی ہو، خرابی بیان کی جا رہی ہو، تب وہ بھی نہیں چاہیے، کیونکہ شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے جو صحیح ہے اور درست۔ تو اس لیے ان باتوں کا خیال رکھیں تو چھوٹی موٹی ہلے گلے کی اجازت آپ کو مل جاتی ہے۔ حدیث نمبر 1909، نعمان بن بشیر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ یہ حدیث بھی ایک بڑی حدیث کا حصہ ہے۔ اصل میں نعمان بن بشیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے ایک بیٹے کو جو امرہ بنت رواحہ سے ہے، میں نے اسے ایک غلام دیا ہے، اور امرہ نے مجھے کہا ہے کہ میں اس پر آپ کو گواہ ٹھہراؤں۔ اب امرہ بنت رواحہ نے یہ بات کیوں کی تھی؟ ان کی بیوی نے وہ اس لیے کہی تھی، آپ کو پتہ ہے عرب لوگ جو تھے ایک سے زائد نکاح عام کرتے تھے، اور امرہ بنت رواحہ کو شاید میں کہہ رہی ہوں، یقینی طور پہ نہیں، شاید ان کا یہ خیال ہوگا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر گواہ بن جائیں تو میرے بچے سے شاید دوسری بیویوں کی اولاد نہ مانگے گی، کیونکہ یہ امکان تھا نا۔ تو امرہ بنت رواحہ نے اپنے شوہر نعمان بن بشیر سے کہا کہ ایسا کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ ٹھہرا لو، اور نعمان بن بشیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے بیٹے کو جو امرہ بنت رواحہ سے ہے، میں نے اس کو ایک غلام دیا ہے، تو اس نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کو اس پر گواہ بناؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال کیا، کیا تم نے یہ غلام اپنے باقی بچوں کو بھی دیا ہے؟ نعمان بن بشیر کہنے لگے نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پھر ظلم کا گواہ نہیں بنتا۔ اور اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ آپ نے پھر یہ بھی فرمایا، میں ظلم کا گواہ نہیں بنتا، اپنی اولاد میں انصاف کرو، اپنی اولاد میں انصاف کرو، اپنی اولاد میں انصاف کرو۔ ایک اور اسی حدیث میں آتا ہے، اسی حدیث کے سلسلے میں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد ساری کی ساری تم سے نیکی کرے، تو پھر تم سب کے درمیان انصاف کرو۔ ایک کو دو گے، دوسرے کو نہیں دو گے، جس کو دو گے وہ تو تمہارے ساتھ نیکی کرے گا، اور جس کو نہیں دو گے وہ تمہارے خلاف غصہ رکھے گا کہ والد نے اس کو تو دیا تھا اور مجھے نہیں دیا تھا۔ تو اصل بات ہے، اس حدیث میں ایک بہت بڑا اصول ہمیں بتایا گیا ہے کہ اولاد کے درمیان انصاف کرنا ہے۔ اگر اولاد کو مال دیا ہے تو سب کو برابر دو۔ اس سلسلے میں بیٹی اور بیٹے میں فرق نہ کیا جائے۔ وراثت میں بیٹے کو ایک ملتا ہے اور بیٹی کو آدھا ملتا ہے، جبکہ اگر آدمی زندگی میں اپنا مال اپنی اولاد کو دے رہا ہے تو اس کو بیٹے اور بیٹی میں فرق نہیں کرنا، اس کو بیٹے کو بھی ایک دینا ہے اور بیٹی کو بھی ایک دینا ہے۔ بہت سے والدین کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد میں اختلاف ہو جائے گا تو ہم اپنا مال ابھی تقسیم کر دیں، یا بعض اوقات والدین جب بچوں کی شادیاں کر لیتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں ہمارے بچوں کو چونکہ وہ نئی زندگی سٹارٹ کر رہے ہیں، انہیں مال کی بڑی ضرورت ہے، تو ہم انہیں ابھی بانٹ دیتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں، جب والدین نے اپنی زندگی میں دینا ہے، اولاد میں برابری کریں، اولاد میں برابری کریں۔ ہاں، اگر وراثت ہوگی، اور وراثت کب ہوگی؟ والدین کے مرنے کے بعد، وہ اس میں لڑکے کو ایک ملے گا، لڑکی کو آدھا ملے گا۔ تو لہٰذا والدین اگر اپنی اولاد کو دیں تو بیٹے اور بیٹے میں بھی فرق نہ کریں اور بیٹے اور بیٹی میں بھی فرق نہ کریں۔ تو اس کو کہتے ہیں ہبہ اور اس کو کہتے ہیں وراثت۔ تو ہبہ میں دونوں برابر ہیں، جبکہ وراثت میں بیٹا ایک، بیٹی کا حصہ آدھا۔ اب اگلی بات بھی میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں، ابھی تک تو میں نے آپ سے مال کی بات کی کیونکہ غلام کی بات ہو رہی تھی۔
اگلی بات یہ ہے کہ اولاد سے جب آپ اپنا تعلق رکھ رہے ہیں تو ہر معاملے میں برابری کریں۔ ایک حدیث آپ کو سنا دیتی ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، ایک صحابی بھی آپ کے پاس بیٹھے ہیں، ان کا بیٹا آیا، انہوں نے بیٹے کو چوما، اسے بوسہ دیا، اسے اپنی گود میں بٹھا لیا، بیٹی آئی، اس کو اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اپنی اولاد کے درمیان انصاف نہیں کیا۔ کیسے؟ بیٹے کو تو بوسہ بھی دیا، بیٹی کو بوسہ نہیں دیا، بیٹے کو گود میں بٹھایا، بیٹی کو پہلو میں بٹھایا۔ تو لہٰذا سب سے پہلی بات بیٹی اور بیٹے میں اور محبت میں برابری کریں۔ یہ اکثر ہوتا ہے کہ انسان بیٹوں سے محبت کر رہا ہوتا ہے اور بیٹیوں کو اگنور کر رہا ہوتا ہے یا سوچ رہا ہوتا ہے کوئی گل نہیں، بیٹیوں کی خیر ہے، جیسے ان صحابی نے کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے بیٹے اور بیٹی میں انصاف نہیں کیا۔ نمبر 2، تعلیم میں بیٹے اور بیٹی میں انصاف کریں۔ ایسا نہ کریں کہ بیٹے کو تو آپ نے ڈھیر پڑھا دیا، اس کی ڈھیر فیسیں دے دیں اور دل میں یہ سوچا کہ بیٹے نے تو کل کو کمانا ہے، تو بیٹی کو نہ بھی پڑھایا تو تب بھی فرق نہیں پڑتا۔ بات یہ ہے آپ والدین ہیں، آپ کا کام یہ ہے دونوں میں برابری کریں۔ ویسے بھی میں بڑی پریکٹیکل بات آپ سے کرتی ہوں، اگر آپ بیٹیوں کو نہیں پڑھاتے تو کل کو تعلیم یافتہ مائیں کہاں سے لائیں گے؟ کیا خیال ہے اگلی نسل کو آپ نے جاہل رکھنا ہے؟ ہر جو نسل ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہی اس کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے، وہیں سے وہ تربیت پاتی ہے۔ اگر ماں جاہل ہوگی تو وہ اولاد کو اچھی طرح نہ پال سکے گی۔ تیسری بات، کھلانے پلانے میں بھی بیٹے اور بیٹی میں فرق نہ کریں۔ عام طور پہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے مردوں نے تو باہر نکلنا ہے، ان کو تو لباس بھی بڑا اچھا چاہیے، ان کے کپڑے روز استری ہونے چاہیے اور ان کو خوراک بھی اچھی دینی چاہیے، انہوں نے تو محنت کرنی ہے اور کما کے لانا ہے۔ اور بیٹیوں کا کیا ہے، وہ تو ہانڈی بھی پوچھ لیں تو گزارا ہو جاتا ہے، اور اگر نہ بھی وہ اتنے اچھے کپڑے پہنے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، بیٹی کو بھی اچھا کھلائیں۔ بیٹیاں صحت مند ہوں گی تو صحت مند اولاد پیدا ہوگی، اور اگر بیٹیاں کمزور ہوں گی تو اگلی نسل بھی کمزور پیدا ہوگی۔ کل کو بیٹیوں نے اپنے خاندوں کی ضروریات پوری کرنی ہیں، ان کی خواہشات پوری کرنی ہیں، اپنی نئی نسل کو جنم دینا ہے۔ کیا خیال ہے انہیں صحت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ تو اپنی جو بیٹیوں کو وہی کھلائیں جو بیٹوں کو کھلا رہی ہیں۔ اسی طرح بیٹیوں کو اچھا پہنائیں۔ بات پھر وہی ہے، اصول ایک ہی ہے، دونوں میں فرق نہ کریں، ورنہ بچے ایک دوسرے سے حسد کرنے لگ جاتے ہیں۔ بچے اتنے عقل مند نہیں ہوتے کہ وہ آپ کی کسی مصلحت کو سمجھ سکیں۔ ہمارے سامنے حضرت یعقوب کی مثال قرآن مجید میں موجود ہے۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے ہیں، ان میں سے آپ حضرت یوسف کو زیادہ پیار کرتے ہیں، اور اس کی بڑی لاجیکل وجہ تھی۔ حضرت یعقوب کے پاس حضرت یوسف کی والدہ فوت ہو گئی تھی، اور حضرت یعقوب سمجھتے تھے کہ ان کو بیٹے کا پیار بھی ماں کا پیار بھی میں نے دینا ہے اور باپ کا پیار بھی میں نے دینا ہے۔ وہ ان سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور آپ نے دیکھا باقی بھائی حسد کرنے لگ پڑے، اور اس حد تک حسد کیا کہ ان کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے۔ یہ قرآن مجید ہمیں سارا واقعہ بتاتا ہے، حالانکہ وہ نبیوں کی اولاد تھے، نبی کے گھر میں پرورش پا رہے تھے۔ تو بچے ہماری حکمتوں کو نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میری فلاں بیٹی جو ہے اس کا خامند کماتا نہیں ہے، یا میرا فلاں بچہ جو ہے اس کا کاروبار اچھا نہیں چل رہا، میں اس کو زیادہ دے دوں۔ بچے آپ کی حکمتوں کو نہیں سمجھتے۔ اللہ نے آپ کو ایک اصول سیدھا سا بتایا ہے کہ ایسا کریں، بچوں کو برابری کریں۔ ہاں، اگر ایسا معاملہ ہے کہ ایک اولاد جو ہے وہ کمزور ہے تو اس کے لیے ایک اور طریقہ ہو سکتا ہے، ساری اولاد کو اکٹھا کریں اور ان کو بتائیں ہاں بھئی یہ تمہارا بھائی یا یہ تمہاری بہن جو ہے اس کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، کیا خیال ہے اس کی مدد کر دیں؟ اگر بچے راضی ہیں تو اس کی مدد کر دیں۔ بلکہ میں آپ کو یہ مشورہ دوں گی کہ اس موقع پر بچوں سے یہ بھی آپ کہیں کہ ایسا کرو تم بھی اس میں تھوڑا سا حصہ ڈال دو، پھر حسد پیدا نہیں ہوگا۔ ورنہ حضرت یوسف اور حضرت یوسف کے بھائیوں کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ اگلی ہماری حدیث ہے 1911۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنتی مردوں کی خبر نہ دوں؟ نبی جنت میں جائے گا، صدیق جنت میں جائے گا، شہید جنت میں جائے گا، نابالغ بچہ جنت میں جائے گا، اور وہ آدمی جنت میں جائے گا جو شہر کے کنارے
بسنے والے بھائی سے اللہ تعالیٰ کے لیے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھانے کا طریقہ بڑا خوبصورت ہوتا تھا۔ کبھی تو ڈائریکٹ بات کر دیتے اور کبھی سوال کر لیتے، ہاں بھائی میں تمہیں بات نہ بتاؤں، بتائیے جی آپ کو یہ خوشخبریاں اللہ کے رسول دیں یا نہیں دیں؟ آپ بھی ضرور کہیں گی کہ ہاں جی یا رسول اللہ میں ضرور خوشخبریاں دیں، ہمیں وہ سننی ہے۔ اب آپ نے 5 لوگوں کا بتایا۔ سب سے پہلے نبی جنت میں جائیں گے، صحیح، نبی تو اللہ کا منتخب کرتا ہوتا ہے، منتخب کردہ ہوتا ہے تو اس کی طرف وہی آتی ہے۔ صدیق جنت میں جائے گا۔ صدیق کون ہوتا ہے؟ جس کا ظاہر اور باطن ایک ہو، جو اس کے دل میں ہو زبان پر بھی ایک ہو، سچا ہو، مخلص ہو، جیسے حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ تیسری بات، شہید جنت میں جائے گا، بھئی جس نے اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دی اور جس کلمے پر وہ ایمان لایا تھا اس کلمے کی گواہی جان دے کر کی کہ یہ کلمہ سچا ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ نمبر 4، نابالغ بچہ جنت میں جائے گا۔ اصل بات ہے نابالغ بچے کی ابھی اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ بچے معصوم ہوتے ہیں اور حساب کتاب کب شروع ہوتے ہیں؟ جب انسان بالغ ہو جاتا ہے۔ بالغ ہونے سے پہلے ایک بچہ نیکیاں کر رہا ہے تو جو اسے نیکیوں کی تلقین کر رہا ہے، اس کا استاد، اس کے والدین، وہ ان نیکی کا ثواب ان کے کھاتے میں جاتا ہے، اور اگر وہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو گناہ نہیں ہوتا۔ گناہ اور ثواب کا سلسلہ بلوغت کے بعد ہوتا ہے، تو لہٰذا بچہ معصوم ہے، بچہ جنت میں جائے گا۔ 5ویں بات، اور اس کو بڑے غور سے سنیے، جو شخص شہر کے کنارے میں بسنے والے بھائی سے اللہ تعالیٰ کے لیے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے، 2 آدمی ہیں اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک دوسرے بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو ہوتا کیا ہے؟ اس حدیث میں تو ذکر نہیں ہے، اسی کتاب میں ایک اور حدیث میں ذکر ہے کہ جب وہ آدمی جاتا ہے فرشتے آسمان سے اس کو مبارکباد دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ شخص میرے لیے اسے ملنے کے لیے جا رہا ہے، اس کا میزبان میں ہوں، اس کا میزبان میں ہوں، اور میں اس کے لیے جنت سے کم میزبانی پہ راضی نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آئی؟ اس کا میزبان میں ہوں، یہ میری خاطر اسے ملنے جا رہا ہے، اس کا میزبان میں ہوں گا، اس کی مہمان نوازی میں کروں گا، اور میں اس کی جو مہمان نوازی جنت سے کم کرنے پہ راضی نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ ایسا شخص جو ہے جو اپنے بھائی سے صرف اللہ کی خاطر ملنے کے لیے جا رہا ہے، اسی بات پر اس کو جنت کی خوشخبری دے دی جاتی ہے۔ ہاں بھئی کون کرے گا یہ عمل؟ بولو۔ اگلی بات، اب میں کیا تمہیں جنتی عورتوں کی خبر نہ دوں؟ ہر محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جنم دینے والی سب سے پہلے جنتی عورت کون ہوگی؟ اپنے شوہر سے محبت کرنے والی۔ شوہر سے محبت کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ شریعت ہمیں ادھر ادھر کی محبتوں کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ محبت کس سے کرنی ہے؟ جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کا قانونی اور شرعی رشتہ بنا دیا، اس کے بارے میں آپ اچھا سوچیں گے، وہ بھی عبادت ہوگی، اس کے لیے تیار ہوں گے، وہ بھی عبادت ہوگی، اس کی خدمت کریں گے، وہ بھی عبادت ہوگی، اس سے محبت کریں گے، وہ بھی عبادت ہوگی۔ تو ہر محبت کرنے والی عورت، زیادہ بچے جنم دینے والی عورت، آج کل تو کہا جاتا ہے جی بچے 2 ہی اچھے، ارے بھی ہماری شریعت اس کی مخالفت کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کل کو دوسری امتوں پر اس بات پر فخر کریں گے کہ میری امت کی تعداد زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی بات، ہر وہ خاتون کہ جب اس پر خامن ناراض ہوتا ہے یا اس کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے یا غصے ہوتا ہے تو وہ اپنے خامن سے کہتی ہے میرا ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہے، میں تب تک نہیں سوؤں گی جب تک کہ تو راضی نہیں ہو جاتا۔ خامن نے زیادتی کر دی، غصے ہو گیا، عورت جو ہے اس کا رویہ کیا ہے؟ وہ مقابل میں نہیں آتی، وہ 1 کے 2 جواب نہیں دیتی۔ ہماری عورتیں تو 1 کے 4 جواب جب تک نہ دے لیں انہیں چین نہیں آتا۔ وہ جنت میں جانے والی عورت کی صفت کیا ہوتی ہے کہ مرد کی طرف سے اگر کوئی زیادتی ہو بھی جائے تو تب بھی وہ کیا کہتی ہے؟ یہ میرا ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہے۔ وہ منانے میں پہل کر لیتی ہے، غصے کا جواب غصے سے نہیں دیتی، صبر کر لیتی ہے، اور اپنا ہاتھ مرد کے ہاتھ میں دیتی ہے اور کہتی ہے میں تب تک
مجھے نیند نہیں آئے گی، تب تک مجھے چین نہیں آئے گا جب تک تو راضی نہیں ہو جاتا۔ کیا خیال ہے ایسی عورت کا گھر دنیا میں بھی جنت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولو، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لازماً ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ عورت آخرت میں تو جنتی ہوگی ہی ہوگی، دنیا میں بھی اس کا گھر جنت ہوتا ہے۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، جب تک کہ تو راضی نہیں ہوتا میں اس وقت تک میں سوؤں گی نہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ جنت میں جانے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی ایسا بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ کون کون ایسا عمل کرے گا؟ بولو بھائی، کون کون ایسا عمل کرے گا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن